السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بعض لوگ بعض عہدیداروں کے خلاف یا بعض ایسے لوگوں کے خلاف بھی جو عہدیدار نہیں شکایت کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں، اس نے فلاں جرم کیا اور اس نے فلاں خلاف شریعت حرکت کی، بس فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جماعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن اکثر ایسے لکھنے والے اپنی شکایتوں میں اپنے نام نہیں لکھتے، یا فرضی نام اور فرضی پتہ لکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی شکایتوں پر ظاہر ہے کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، اور جب کچھ عرصہ گزر جائے تو پھر شکایت آتی ہے کہ میں نے لکھا تھا، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اگر کارروائی نہ ہوئی تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ یہ بے نام شکایت کرنے کی بیماری جو ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں میں زیادہ ہے، باقی دنیا کے مقامی لوگوں کی طرف سے تو شاید ہی کوئی اس قسم کی شکایت آئی ہوگی، لیکن پاکستانی جو باہر ملکوں میں بھی آباد ہیں ان میں بھی بعض میں یہ بیماری ہے کہ اس طرح کی بے نام شکایت کر کے بات کریں۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہر دور میں ایسے لوگ پائے جاتے رہے جو اس قسم کی شکایات کرنے والے ہیں۔ جس طرح آج کل بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، خلافت ثالثہ میں بھی، خلافت رابعہ میں بھی یہ شکایت کرنے والے موجود تھے جو بے نامی شکایتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی شکایت پر ایک دفعہ خطبہ دیا تھا، کیونکہ یہ
ایسے لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے بڑا جامع اور واضح ہے، اس لیے اس خطبے سے میں نے استفادہ کرتے ہوئے آج کچھ کہنے کا سوچا ہے۔ جو شکایت کرنے والے اپنا نام نہیں لکھتے یا فرضی نام لکھتے ہیں، ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یا منافقت ہوتی ہے یا وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں جرات اور سچائی ہو تو کسی بھی چیز کی پرواہ کرنے والے نہ ہوں۔ عہد تو یہ کرتے ہیں کہ ہم جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے، اور یہاں جب معاملہ ان کے خیال میں جماعت کے عزت و وقار کا آتا ہے تو اپنا نام چھپانے لگ جاتے ہیں تاکہ کہیں ان کی وقار اور ان کی عزت کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ بس جس نے ابتدا میں ہی کمزوری دکھا دی، اس کی باقی باتیں بھی غلط ہونے کا بڑا واضح امکان ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کر لیا کرو، اور یہ بات ہر عقل مند جانتا ہے کہ کسی بھی تحقیق کے لیے بات کہنے والا یا بات پہنچانے والے کی بات سن کر فوراً اس بات کے متعلق تحقیق نہیں شروع ہو سکتی، نہ ہوتی ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات پہنچانے والا خود کیسا ہے، اسی سے تحقیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں پہلے تحقیق ہوگی کہ وہ کیا ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے، خود تو وہ کسی برائی میں ملوث نہیں، ایمان میں کمزور تو نہیں ہے، یا یہ نہ ہو کہ خود تو ایمان میں کمزور ہو اور دوسروں پر الزام لگا رہا ہو کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ دوسروں پر بھیانک الزام لگانے والے، چاہے وہ کوئی عہدیدار ہے یا نہیں عہدیدار، اس وقت کسی کے بارے میں بھیانک اور خوفناک الزام لگاتے ہیں یا بڑی شدت سے الزام لگاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ان کے ذاتی مفادات دوسروں سے متاثر ہونے والے ہیں۔ بس تحقیق کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ شکایت کرنے والا کیسا ہے، وہ مومن ہے یا فاسق ہے۔ جب شکایت کرنے والے کا علم ہی نہیں تو یہ بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کس زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا ایسی بات لکھتا ہے جو جماعت کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی ہے تو پھر اپنے طور پر تحقیق کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ بھی علم ہو جائے کہ شکایت کرنے والا کون ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے اس کے اپنے کردار کے بارے میں تحقیق ہوگی، اسی طرح اپنے طور پر اس کی جو اس نے باتیں کی ہیں اس کی سچائی کے بارے میں بھی تحقیق ہوگی تاکہ پتہ لگے کہ وہ سچ کہتا ہے یا نہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ قرآنی تعلیم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان جاءکم فاسقون
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شکایت لے کر آتا ہے اور کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، پھر اس کے بعد کوئی کارروائی کرو۔ لیکن شکایت کرنے والے ایک تو اپنا نام نہ لکھ کر خود مجرم بنتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بات اسی طرح قبول بھی کی جائے جس طرح انہوں نے لکھی ہے، اور جس کے خلاف شکایت ہے فوراً اس کے لیے سزا کا حکم نافذ کر دیا جائے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ فاسق کے معنی صرف بدکار کے ہی نہیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عربی میں بدکار کو بھی فاسق کہتے ہیں، لیکن لغت کے لحاظ سے فاسق اسے بھی کہتے ہیں جو تیز طبیعت کا ہو، بات پر لڑ پڑتا ہو۔ فسق کے معنی عدم اطاعت کے بھی ہیں، اطاعت سے باہر نکلنے والا بھی فاسق ہے۔ فاسق کے معنی تعاون نہ کرنے والے کے بھی ہیں، لڑاکا بھی ہو اور تعاون بھی نہ کرنے والا ہو۔ فاسق کے معنی اس شخص کے بھی ہیں جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے قصوروں کو لے کر بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کے جو اس نے بیان کیا ہے اس کے مطابق دوسرے کو انتہائی سزا ملنی چاہیے، کوئی معافی کا امکان نہیں ہے۔ تیز مزاج کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک احمدی دوست کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، پرانے مخلص احمدی تھے، کہ جہاں تک ان کے اخلاص کا تعلق اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کو چھوٹی سی بات پر انتہائی فتویٰ لگانے کی عادت تھی۔ اب کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں یہ مرض تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کفر سے برے نہیں ٹھہرتے تھے، کوئی بات پکڑی اور کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ مثلاً آپ لکھ دیں گے، فرض کرو کہ تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب اتحیات پہ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے دائیں پاؤں کی انگلیاں جو سیدھی نہیں رکھتا، سیدھی رکھنے کا حکم ہے، پاؤں سیدھا رکھنے کا، جو سیدھی نہیں رکھتا ان کے نزدیک وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا تھا۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں نقرس کی تکلیف کی وجہ سے گاؤٹ تھا، ان کو دائیں پاؤں کی انگلیاں تشہد کی حالت میں سیدھی نہیں رکھ سکتا، پہلے رکھا کرتا تھا جب ٹھیک ہوتا تھا پاؤں۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر حافظ صاحب، حافظ تھے وہ، زندہ ہوتے تو غالباً شام تک وہ مجھ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے لگاتے کہ یہ پاؤں کی انگلیاں سیدھی نہیں رکھتے، اور ایسا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ بس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان نہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان نہیں تو قرآن کریم پر بھی ایمان نہیں، اور اگر قرآن کریم پر ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں، لہذا کافر ہو گئے۔ تو بہرحال حضرت مسلم موعود نے ایسے جلد بازوں کی، چاہے وہ مخلص بھی ہو، یہ مثال دی ہے۔ لیکن جو نام بھی چھپاتا ہو اور خود ایمان میں بھی کمزور ہو اور دوسروں پر فتوے بھی لگاتا ہے، وہ تو ان تمام معنی کے لحاظ سے جو فاسق کے بیان کیے گئے ہیں فاسق ہی ٹھہرتا ہے۔ بس ان تمام شکایت کرنے والوں پر
واضح ہونا چاہیے جو نام نہیں لکھتے کہ ان کا یہ فعل کہ اپنی شناخت کے بغیر شکایت کریں قرآنی حکم کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلے شکایت کرنے والے کے بارے میں تحقیق کرو۔ اگر صرف شکایت کرنے والے کی بات پر ہی بغیر تحقیق کے عمل ہونے لگ جائے جس کا وہ مطالبہ کرتا ہے، تو جماعت بجائے ترقی کے انحطاط کی طرف جانا شروع ہو جائے، انحطاط کا شکار ہو جائے۔ خلیفہ وقت کی بھی اور نظام جماعت کی بھی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوگی، جو کوئی کہے گا اس کے مطابق عمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ چیز پھر ترقی کی طرف نہیں لی جا سکتی۔ ہر کوئی اگر اٹھے گا اور یہی کہے گا کہ میری خواہشات کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم جانتے بھی ہوں کہ شکایت کرنے والا شخص بڑا محتاط ہے، راست باز بھی ہے، مخلص بھی ہے، اگر وہ کسی کی شکایت کرتا ہے تو تب بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی لازماً اس کی تحقیق کرنی پڑے گی اور تحقیق ہوگی۔ یہ یقین بھی ہو جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ شکایت کرنے والا سب کچھ اخلاص بھی ہے، اس میں نیک بھی ہے، راست باز بھی ہے، غلطی نہیں کیا کرتا، پھر بھی اس معاملہ کی تحقیق کرنا ہوگی اور اس کے بارے میں بھی تحقیق ہوگی، کیونکہ کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے یوں ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران کوئی غلطی ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ مقتدیوں میں شامل تھے، انہوں نے لقمہ دیا، تلاوت کرتے ہوئے غلطی ہو گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے انہیں کہا کہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ لقمہ دو؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس ناپسندیدگی کا ایک یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذمہ اور بڑے کام ہیں، ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو اوروں کے لیے رہنے دو، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ کام ان قاریوں کا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھتے تھے، تم یہ کام ان کے لیے رہنے دو۔ حضرت مسلم موعود اپنے پاس اس بے نام شکایت کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شکایت کرنے والا کوئی بڑا آدمی ہو، تو میں اسے کہوں کہ تم ان باتوں کو کسی اور کے لیے رہنے دو اور اپنے اصل کام کی طرف متوجہ رہو۔ بس لکھنے والے نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، اس لیے اس کے درجے اور حیثیت کا علم نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے بہت سے جو الزام ہم ہوئے تھے، بہت سے عہدیداروں، ناظروں اور لجنہ کے بھی عیب بیان کرنے شروع کر دیے تھے اور بڑے غلط قسم کے الزام لگائے تھے، اور کہا کہ فلاں فلاں میں یہ عیب ہے۔ ایک طرف تو وہ ان لوگوں کی شکایت کر رہا ہے کہ وہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کام کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف کام کرنا ہی بہت بڑا عیب ہے، اس لیے بہت بڑا عیب انہیں پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا
تعلیم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا تو وہ عیب نہیں ہے، لیکن اگر اس تعلیم کے خلاف وہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ عیب ہے۔ تو بہرحال یہ شکایت کرنے والا ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ لوگ، دوسری طرف خود اس کے خلاف جاتا ہے کہ اس نے شکایت اور اس کے ثبوت کی جو شرائط رکھی ہیں وہ خود ان کو توڑ رہا ہے، اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، مجھے بھی جب لکھتے ہیں تو ان شرائط کو ہی توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اصل چیز تو قرآن کریم کے احکامات پر اور سنت پر عمل کرنا ہی ہے، اور قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ کھل کے جب بات کی جائے تو اس کے ثبوت بھی مہیا کیے جائیں، تحقیق بھی کی جائے۔ جب نام ہی ظاہر نہیں ہو رہا تو تحقیق کس طرح ہوگی؟ اور یہ قرآن کریم کے حکم کے صریح خلاف ہے، بس شکایت کرنے والا خود قرآن کریم کے حکم کو توڑتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا یہی نیکی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ چاہے کسی کو اپنے ذوقی یا معاشرے کے ذوق کے زیر اثر، ذوقی نقطہ نظر سے یا معاشرے کے زیر اثر کوئی بات بری لگے، لیکن اگر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی طبیعت اور رسم و رواج سے متاثر ہو کر بعض معاملات میں سختی دکھاتے ہیں، لیکن ان کی باتیں چاہے وہ دین کے نام پر ہی ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت میں حضرت مسلم موعود واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت مسلم موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ ایک دفعہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے واقعہ، اس تفصیل کے ساتھ اب اس حوالے سے آ رہا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المومنین کو ساتھ لے کر اسٹیشن پر پھر رہے تھے۔ ان دنوں پردے کا مفہوم بہت سخت لیا جاتا تھا، بڑا سخت پردہ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اسٹیشن پر ڈولیوں میں عورتیں آتی تھیں، جو لوگ خاندانی لوگ کہلاتے تھے، بڑے لوگ، ان کی عورتیں تو ڈولیوں میں بیٹھ کے آتی تھیں اور دائیں بائیں اس کی چادریں گری ہوتی تھیں، اور پھر وہاں ٹرین کے ڈبے تک اسی طرح بند ڈبے میں بند آتی تھیں اور ڈبے کے اندر چلی جاتی تھیں۔ پردے کا ایسا انتظام تھا، اور جب ڈبے میں بیٹھ جاتی تھیں تو پھر کھڑکیاں بند کر دی جاتی تھیں تاکہ کسی کی عورت پر نظر نہ پڑے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ پردہ تکلیف دینے والا تھا اور اسلام کی تعلیم کے خلاف تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین برقع پہن لیتی تھیں اور سیر کے لیے باہر چلی جاتی تھیں۔ اس دن بھی حضرت ام المومنین نے برقع پہنا ہوا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ لیے ہوئے پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے۔ مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی ساتھ تھے۔ مولوی عبدالکریم صاحب کی طبیعت میں تیزی تھی، ان کو خیال ہوا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، خود تو جرت نہیں تھی کہنے کی حضرت مسیح علیہ السلام کو۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پاس گئے اور کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا غضب ہو گیا، کل اخباروں میں شور پڑ جائے گا، اشتہارات اور ٹریکٹ نکل آئیں گے کہ مرزا صاحب پلیٹ فارم پر اپنی بیوی کے ساتھ لے کر پھر رہے تھے، تو آپ جا کے حضرت مسیح علیہ السلام کو سمجھائیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول نے کہا اس میں کیا برائی ہے، مجھے تو کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، اگر آپ کو کوئی ہے برائی لگ رہی تو خود ہی جا کے کہہ دیں۔
تو بہرحال مولوی عبدالکریم صاحب حضرت مسیح موعود کے پاس گئے. آپ ٹہلتے ہوئے بڑی دور چلے گئے تھے اور واپس جب آئے تو گردن جھکی ہوئی تھی. بس خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ پوچھوں کیا جواب ملا. چنانچہ میں نے دریافت کیا تو مولوی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا. مولوی صاحب نے کہا جب میں نے حضور سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, تو آپ نے فرمایا آخر وہ کیا کہیں گے, یہی کہیں گے نا کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ لیے ہوئے پھر رہے تھے. مولوی صاحب شرمندہ ہو کے واپس آ گئے. ام المومنین نے پردہ کیا ہوا تھا اور پھر میاں بیوی کا اکٹھے پھرنا قابل اعتراض بھی نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ پھرتے تھے. ایک دفعہ لوگوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ دوڑے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ پیچھے رہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئیں. دوسری دفعہ پھر دوڑے کچھ عرصے کے بعد, اور تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے جیت گئے اور وہ ہار گئیں. اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا عائشہ تلکا بے تلکا, کہ عائشہ اس ہار کے بدلے کی یہ ہار ہو گئی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ پھرنا معیوب خیال نہیں فرماتے تھے, اور جس بات کی اجازت اسلام نے دی ہے اس کو عیب نہیں کہا جا سکتا. بس اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر اعتراض کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے نزدیک وہ شخص اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کرتا. لیکن اب پھر شکایت کرنے والے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ فلاں چھوٹے درجہ کا ہے. وہاں پھر وہ خاندانی اور ذاتی اعتراضات بھی اس پہ شروع ہو گئے. فلاں کمینہ ہے اور اس کو اپنے فلاں عہدہ دیا ہوا ہے, اور بعض الزامات ایسے لگائے جس کے متعلق شریعت نے گواہ طلب کیے ہیں, اور گواہ بھی ننگی روایت کے طلب کیے ہیں. یعنی شریعت اس کے متعلق یہ کہتی ہے کہ ننگی روایت کے 4 گواہ ہوں تو وہ شکایت کرنے میں حق پر ہے, ورنہ نہیں. بعض لوگ یوں ہی کسی پر تعلقات کے الزام لگا دیتے ہیں. اس کے لیے لڑکے لڑکی کے اگر تعلقات کے الزام لگانا ہے تو 4 گواہ بھی ضروری ہیں اسلام میں. تو آپ فرماتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دین کی غیرت ایسے شخص کو پیدا ہوئی جو خود قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف عمل کرتا ہے اور دوسروں پر ایسے الزامات لگاتا ہے جن سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے, اور نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ ان پر ایسے الزامات پر حد بھی مقرر کی ہے کہ کسی پر غلط الزام لگانے والے جو ہیں ایسا کہنے والے کو 80 کوڑے لگاؤ. گویا شریعت نے اس بارے میں جو اتنا شدید حکم دیا ہے وہ اسے تو توڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں شخص قرآن تعلیم کے خلاف چلتا ہے, حالانکہ وہ خود قرآن تعلیم کے خلاف چل رہا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو شکایت کرنے والی کی حیثیت کیا ہوئی. پہلے تو اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا, پھر جو ثبوت ضروری ہیں وہ پیش نہیں کیے. شریعت کے قواعد سے نہ تو میں آزاد ہوں نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آزاد ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریعت کے قواعد پر چلنے کے لیے مجبور تھے. بس اس شخص نے بعض ایسے اعتراضات کیے ہیں جن پر شریعت حد لگاتی ہے, اور شریعت نے ان کے لیے گواہی کا جو طریق مقرر کیا ہے اس طریق پر چلنا ضروری ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ فلاں نے قرآن کریم کا فلاں حکم توڑا ہے, اسے سزا دو, لیکن مجھے کچھ نہ کہو. مجھے بچپن کا مسلم فرماتے ہیں بچپن کا ایک لطیفہ یاد آ گیا. اس وقت میں اس سے بہت مزہ اٹھایا تھا اور اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو ہنسی آتی ہے. کہتے ہیں کہ 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد نے یہ طریق مقرر کیا ہوا تھا کہ ان کے سوال کا جواب جو طالب علم وقت مقررہ میں دے دے وہ اوپر کے نمبر میں آ جائے گا.
ہم کھڑے تھے، استاد نے سوال کیا، ایک لڑکے نے اس کا جواب دیا، دوسرے نے ہاتھ بڑھا کر کہا ماسٹر جی یہ جواب غلط ہے۔ ماسٹر صاحب نے پہلے لڑکے سے کہا تم نیچے آ جاؤ، اور دوسرے کو کہا تم اوپر چلے جاؤ۔ نیچے آتے ہی اس لڑکے نے جو پہلے اوپر کے نمبر پہ تھا کہا کہ ماسٹر صاحب اس نے میری غلطی نکالتے ہوئے غلط لفظ کو غلط کہا ہے، جو غلط ہے۔ اس استاد نے پھر اسے ثابت جگہ پر کھڑا کر دیا اور دوسرے لڑکے کو پھر نیچے گرا دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی حالت بعض معترضوں کی ہوتی ہے، وہ دوسرے پر غلط یا صحیح اعتراض کرتے ہیں، لیکن اعتراض کا طریقہ مجرمانہ ہوتا ہے، اور اس طرح اس کو سزا دلاتے دلاتے خود سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور پھر شور مچاتے ہیں کہ مجرم کو کوئی پکڑتا نہیں، جو توجہ دلاتا ہے اسے سزا دے دیتے ہیں۔ حالانکہ سزا دینے والے کیا کریں، وہ بھی تو شریعت کے غلام ہیں۔ اگر قرآن کریم کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہو تو اپنے پر بھی خدا تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دوسروں پر تو خدا تعالیٰ کی حکومت قائم ہو اور تم پر خدا تعالیٰ کی حکومت قائم نہ ہو، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ تو میں شکایت کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ ایاز قدر خود بے شناس، کہ ایاز تم اپنی قدر اور اپنی حیثیت کو پہلے یاد رکھو اور پہچانو۔ نام چھپانے والے اپنا نام چھپا کر دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے، اور الزاموں میں جو ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ فلاں تو فلاں خاندان کا ہے، فلاں کی حیثیت نہیں ہے، فلاں ایسا ہے، اور الزاموں کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، اور الزام لگانے والے خود اصل میں بے حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارا رب بھی ہے اور ہر ایک کا رب ہے، اس رزق بھی دیتا ہے، وہ پالتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم سب کچھ لے رہے ہیں تو پھر بات اللہ تعالیٰ کی مانی جائے گی، نہ کہ ان الزام لگانے والوں کی۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہی چاہتے ہیں یہ لوگ شکایتیں کرنے والے کہ دوسروں کو شریعت کے مطابق سزا دی جائے، اور خود اپنے آپ کو شریعت کے حکموں سے باہر نکال دیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں، خود ہی منصف بن جاتے ہیں اپنے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جب بات سامنے آئے گی، کھلے گی، تو پھر ان کو بھی شریعت کے مطابق ہی سزا ملے گی۔ بعض باتیں ایسی ہیں جہاں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر گواہ پیش نہیں ہوئے تو پھر اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور بہرحال اس کے شریعت کے مطابق، پھر قرآن کے مطابق پھر اس کا فیصلہ ہوگا۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹی قسم کھا لی اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک دفعہ ایسا معاملہ آیا، دو جھگڑنے والے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک فریق قسم کھائے گا۔ دوسرے نے کہا یہ تو جھوٹا شخص ہے، یہ تو 100 قسمیں بھی کھا لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اگر یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ خود ہی اسے سزا دے دے گا۔ بس یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی شکایت پر فیصلہ صرف اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نہیں ہوگا، شکایت پر فیصلہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ہوگا۔ جہاں 2 گواہوں کی ضرورت ہے وہاں 2 گواہ
پیش کرنے ہوں گے. جہاں 4 گواہوں کی ضرورت ہے وہاں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. اور اس کے مطابق پھر تحقیق بھی ہوگی اور فیصلہ بھی ہوگا. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے معاملات اور فیصلے کرنے والے بنیں اور اپنی ذاتی اناؤں اور توجیہات کو بنیاد بنا کر انتظامیہ کو مجبور کرنے والے یا خلیفہ وقت کو مجبور کرنے والے نہ ہوں کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اللہ تعالیٰ شکایت کرنے والوں کو بھی عقل دے کہ وہ اگر صحیح سمجھتے ہیں تو پھر کھل کر تمام ثبوتوں کے ساتھ اور شکایت کریں جس میں ان کا نام پتہ بھی ہو اور پھر تحقیقات میں وہ بھی شامل ہوں گے. اسی طرح لوگ جب دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں جماعتی نظام میں کوئی رکھنا پڑ رہا ہے تو پھر جرأت سے سامنے آنا چاہیے اور شکایت کرنی چاہیے اور ہر چیز کا پھر مقابلہ کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نظام جماعت جو ہے اس کو بھی توفیق دے اور عقل دے کہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو مقرر کیے گئے ہیں فیصلہ کرنے پہ وہ بھی جو فیصلے کر رہے ہوں تو انصاف کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے اور سنت کے مطابق فیصلے کرنے والے بنیں. نمازوں کے بعد میں جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا. پہلا جنازہ تو ایک شہید کا جنازہ ہے، مکرم شیخ ساجد محمود صاحب ابن مکرم شیخ مجید احمد صاحب، جو 55 سال جن کی عمر تھی. حلقہ گلزار ہجری ضلع کراچی میں رہتے تھے. ان کو مخالفین نے 27 نومبر 2016 کو شام نماز مغرب کے وقت گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے فائرنگ کر کے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تفصیل کے مطابق شیخ ساجد محمود صاحب گلشن معمار کراچی میں فلور ملز کی اور اسپیئر پارٹس کی سپلائی کا کام کرتے تھے اور 27 نومبر 2016 کو شام نماز مغرب کے وقت بازار سے گھر کا سودا سر لے کر آئے اور ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے آپ پر 4 فائر کیے اور پھر موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے پلٹ کر دوبارہ 4 فائر کیے اور موقع سے فرار ہو گئے. فائرنگ کے نتیجے میں ایک گولی ساجد محمود صاحب کے سینے میں دائیں طرف لگی اور پسلی سے لگ کر بائیں طرف سے آر پار نکل گئی اور ایک گولی ٹانگ میں لگی. ساجد محمود صاحب کو فوری طور پر قریبا کے ہسپتال میں لے جایا گیا جہاں سے انہیں آغا خان ہسپتال شفٹ کر دیا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے اور علاج شروع ہونے سے پہلے ہی جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم شیخ فضل کریم صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے 1920 میں خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. شہید مرحوم کے والد شیخ مجید احمد صاحب پاکستان بننے پر کانپور سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے اور 1961 میں کراچی میں سکونت اختیار کی. شہید کے دادا مکرم خواجہ محمد شریف صاحب مرحوم جماعت احمدیہ دہلی دروازہ لاہور کے لمبے عرصے تک صدر رہے. آپ کے پڑنانا حضرت اللہ دین صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے. اسی طرح مکرم سیٹھ محمد صدیق بانی صاحب مرحوم آف کلکتہ شہید مرحوم کی اہلیہ کے نانا ہیں. شہید مرحوم نے BA کی تعلیم حاصل کی، 5 سال انتہائی مشکل حالات میں گزارا. اس کے بعد فلاور ملز کے اسپیئر پارٹس کی سپلائی کا کاروبار شروع کیا.
جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اور اسی کاروبار ہو گیا۔ ان کی شہید مرحوم کی بیٹے جو ہیں حارث محمود صاحب نائب قائد مجلس بھی ہیں، اور گلشن اقبال کراچی کے سیکریٹری صاحب بھی ہیں۔ بیٹے نے بھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ACCA کرنے کے بعد والد کے ساتھ ہی کاروبار میں شمولیت اختیار کی۔ شہید مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ اسی طرح شہید کی بیٹی وہ بھی ثناء مبشرہ کراچی میں زیر تعلیم ہے، اور ان کو اسکالرشپ 6 مہینے کے لیے امریکہ جانے کا بھی ملا، جہاں سے وہ ایک شارٹ کورس کر کے آئیں۔ مرحوم خلافت سے بے پناہ محبت اور گہری وابستگی رکھنے والے تھے۔ اولاد کو بھی خلافت اور نظام جماعت سے جڑے رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ چندوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اور بیٹے کو بھی تلقین کرتے تھے۔ ہمیشہ اپنے چندہ جات کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے، اور چندے کی ادائیگی کے لیے دکان میں یہ الگ ایک غلہ رکھا ہوا تھا، جس میں ساتھ کے ساتھ چندے کی رقم ڈالتے رہتے تھے۔ لین دین میں بہت کھرے اور دیانتدار، ہمیشہ سچائی کو مدنظر رکھنے والے، درگزر سے کام لینے والے، بہن بھائیوں سے شفقت کا سلوک، اور کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ مرحوم ایک نفیس اور پاکیزہ خیالات کے حامل شخص تھے۔ رحمی رشتوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ شہید مرحوم نے اپنے 2 دکانوں کے نام بھی اپنے مرحوم والد اور مرحوم سسر کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ اپنی اہلیہ کے رشتہ داروں سے مثالی حسن سلوک کرتے تھے۔ دوستوں اور سب رشتہ داروں سے صفائی قلب سے ملتے تھے۔ طبیعت میں بغض اور کینہ بالکل نہیں تھا۔ مختلف لکھنے والوں نے جو لکھا، ان سب کا لب الباب یہ نچوڑ یہی بنتا ہے جو میں نے باتیں بیان کی ہیں اور صاف بیان کی ہیں شہید کے۔ شہید مرحوم کی والدہ آج کل شدید علیل ہیں۔ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کو بیٹے کی شہادت کے بارے میں بتانے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن جب ان کے علم میں آیا اور بیٹے کی میت دیکھی تو بے اختیار کہا کہ میرا بیٹا شہید ہے، کوئی بھی نہیں روئے گا، اور اس جملے کو کئی بار دہرایا۔ شہید مرحوم کی اہلیہ محترمہ نے بڑے حوصلے اور ہمت سے اپنے شوہر کی شہادت کی خبر کو سنا اور نہایت اعلیٰ صبر کا مظاہرہ کیا۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ میرے والد میں طبیعت میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا، اور خدا پر یقین بہت بڑا ہوا تھا۔ بار بار یہی کہتے تھے، خدا نے مجھے بہت عزت دی ہے، اتنی عزت کہ میں خود بھی یقین نہیں کر سکتا۔ عبادات میں بہت باقاعدہ تھے۔ اور رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں، بڑے سادہ، ہمدرد، منکسر مزاج شخص تھے۔ 11 بہن بھائی تھے مرحوم کے، اور سب عیالدار، اور شہید مرحوم سب سے حسن سلوک کرتے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ضلع سکھر میں جب جماعتی طور پر حالات خراب ہوئے اور شہادتیں ہوئیں تو شہید مرحوم متعدد مرتبہ کئی روز جا کر وہاں ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ ان کی بات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے جس میں بہت سے نورانی لوگ جمع ہیں، سب نے اجلے اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ابو وہاں ان کا بڑا بلند مقام ہے۔ سب نے ابو کو گھیرا ہوا ہے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور والد صاحب ایک طرف کو چل پڑتے ہیں تو سب لوگ قافلے کی صورت میں ساتھ چلتے ہیں، اور سب لوگ ان کے والد کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ شہید مرحوم کی والدہ محترمہ نہایت ضعیف ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، چھلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں۔ شہادت کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شہید مرحوم نے اپنی والدہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں یہاں بہت خوش ہوں اور اطمینان سے ہوں، میری وجہ سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ ان کے پسماندگان میں والدہ محترمہ اہلیہ منصورہ یاسمین صاحبہ، بیٹا شیخ حارث محمود اور بیٹی ثناء مبشرہ صاحبہ کے علاوہ 4 بھائی اور 6 بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے
اور ان کے اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم شیخ عبدالقدیر صاحب ابن شیخ عبدالکریم صاحب کا، جو درویش قادیان تھے۔ 26 نومبر 2016 کو حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے 92 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے خاندان میں احمدیت حضرت عبداللہ سنوری صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے آئی۔ نومبر 1947 میں جب قادیان سے آخری قافلہ پاکستان کے لیے روانہ ہوا تو آپ اپنی بیمار والدہ کو سہارا دے کر ٹرک میں بیٹھے تھے کہ قادیان کے سرحد کے قریب آپ کی والدہ نے آپ کو ٹرک رکوا کر حفاظت مرکز کے لیے اتار دیا، اور یوں آپ کو درویشی کی سعادت نصیب ہوئی۔ نظام خلافت اور نظام جماعت سے والہانہ محبت تھی، اللہ پر کامل توکل و یقین تھا، ہر کامیابی اور ناکامی کو خدا کی رضا سمجھ کر قبول کرتے تھے، اہلیہ، بچوں اور قریبی رشتہ داروں سے ہمیشہ حسن سلوک کرتے تھے، آخری عمر تک اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے۔ ان کو دفاتر صدر احمدیہ قادیان میں مختلف صیغہ جات میں خدمت کی توفیق ملی۔ آپ کے بیٹے نے بتایا کہ جلسہ سالانہ کی آمد کی وجہ سے آپ نے گھر میں سفیدی کے لیے سیمنٹ وغیرہ منگوا کر رکھا ہوا تھا۔ اسی رات آپ نے بلا کر بتایا کہ لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، فلاں شخص سے میں نے 500 روپے لیے تھے، وہ ادا کرنے ہیں۔ اس طرح دیگر حساب کتاب بھی بتایا، اور تھوڑی دیر میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہیں۔ آپ کے بیٹے مکرم ناصر وحید صاحب قادیان میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ تیسرا جنازہ ہے تنویر احمد لون صاحب ناصر آباد کشمیر کا، جو 25 نومبر کو یہ پولیس میں تھے، دوران ڈیوٹی ضلعی صدر مقام کولگام میں نامعلوم بندوق برداروں کی فائرنگ سے وفات پا گئے۔ فائرنگ سے یہ بھی شہید کا ہی درجہ رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم 100 مسلات کے پابند، نیک دل، غریب پرور، مل نثار، خوش اخلاق، باوفا، نافع الناس، انتہائی دلیر اور متوکل اللہ انسان تھے۔ مالی قربانیوں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے، چندے ہمیشہ بڑی باقاعدگی سے باشرہ اور اضافے کے ساتھ دیا کرتے تھے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دلجوئی اور مدد کرتے اور ان کی تعلیم و تربیت کا ہمیشہ خیال رکھتے۔ ہمسایوں کا کہنا ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں ہمسائیگی کا حق ادا کرنے والے تھے۔ ان کے ڈپارٹمنٹ والوں کا بیان ہے کہ آپ اپنے مفوضہ فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ چوک و چوبند رہتے تھے، کبھی بھی غفلت اور کوتاہی سے کام نہیں لیتے تھے۔ پسماندگان میں والدہ کے علاوہ 2 بہنیں، 6 بھائی اور اہلیہ اور 3 معصوم بچے یادگار چھوڑے ہیں۔ آپ کا ایک بچہ تحریک وقف نو میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ہمیشہ جماعت و خلافت سے وابستہ رکھے، نیکیوں پر قائم رکھے، ان کا خود کفیل ہو۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.